اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوالی کے دن یہاں دیے جلائے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں بڑی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے دیوالی کا تہوار۔ اگر آپ امریکہ میں بھی آ جائیں تو ہندو یہاں خوشحال ہو گیا، پیسے والا ہو گیا، اس کے پاس پارٹیاں ہوتی ہیں، اس کے پاس جو ہے جشن منایا جاتا ہے، اس کے پاس جو ہے دیوالی کے جو ہے سیل لگا دی جاتی ہے۔ پورے دکانوں میں جا کے دیکھو، دیوالی سیل، لائٹوں کا جو ہے تہوار آیا اور دلوں میں اندھیرا۔ ہندوستان کی حالت آج میں اس واسطے روشنی ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ اندھیرا کیوں ہے ہندوستان کے اندر؟ یہ کلتاً اولاد ہے ہندوؤں کی۔ کبھی مسلمان کو کہتے ہیں کہ جی تم گائے مت کھاؤ، کبھی مسلمان کو کہتے ہیں کہ تم ہندو بن جاؤ، کبھی مسلمان کو اب کہہ رہے ہیں کہ 4 بیوی مت رکھو کیونکہ بچے تم پیدا کرتے۔ ارے تمہارے خدا ہی بچے نہیں پیدا کرے، اتنا تو گئے گزرا مذہب ہے تمہارا۔ تمہارے خداؤں کو بیویاں ہیں، بچے کہاں ہیں؟ پھر بچے دکھ رہے تھے ان کے۔ اگر ہم سے پرانے ہیں ہندوؤں کے خدا ہیں تو ان کے بچے ہونا چاہیے نا، ہم سے زیادہ ہونا چاہیے۔ پھر ہمارے پاس بچے کئی کو ہے؟ ہم مرد ہیں، ہمارا خدا حق ہے، اس واسطے ہمارے پاس اولاد ہے، اس واسطے ہمارا پاپولیشن ہندوستان کے اوپر جو ہے ایک دن حکومت کرے گا، ڈر جا رہے ہو، اس واسطے ہمارے پاپولیشن کو تم روکنا چاہتے ہو۔ تم ڈر جاتے ہو کہ ہمارا مذہب جو ہے پھیل جا رہا پوری دنیا کے اندر، اس واسطے تم جو ہندو بنانا چاہتے ہو۔ تم ڈر جاتے ہو کہ جو ہے گائے کو جو ہے ہم کھاتے ہیں، کام مرد بن کے طاقتور ہو کے جو ہے ہماری عورتوں کو اٹھا لو گے، اس واسطے ڈرتے ہو تم۔ آج تم شاہ رخ خان کو کہہ رہے ہو کہ جاؤ پاکستان، وہ پیدائشی ہے ہندوستان کا، وہ مذہبی ہے اندر سے، مگر اس کو خود نہیں معلوم، بزدل ہے وہ۔ میرے ایسا مسلمان حق بولنے والا نہیں ہے بیچارہ، بزدل ہے وہ۔ اس کے پاس خدا ہے، ہر وقت وہ خدا کی بات کرتا ہے۔ میں نے اس کو ریسرچ کر کے دیکھا، میرے مشاہدے سے دیکھا، میں نے اس کو قریب سے اس کی جب بھی انٹرویویاں دیکھی، جب بھی انشاءاللہ اور اللہ کا نام لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شاید ہی کوئی واحد ایکٹر ہوگا، میں یہاں تک کہ دلیپ کمار کو بھی اس کا وقت دیکھا تھا، اس کے بھی جو لیکچر سنے تھے، لیکن اتنا مذہبی انسان میں نے نہیں دیکھا۔ میں معافی چاہتا ہوں شاہ رخ کو، اگر سلمان کو یا عامر کو کچھ کہتا ہوں، تمہارے اندر مسلمان ہے، تم چاہے تو لیڈر بن کے ہندوستان کی تاریخ بدل سکتے ہو، کیونکہ اس سے پہلے یہاں ریگن پریزیڈنٹ بن کے جو ہے امریکہ کی تاریخ کو بدلا تھا۔ این ٹی راما راؤ تیلگو دیشم بنا کے جو ہے تاریخ بدلا تھا تلنگانہ آندھرا پردیش کی۔ آپ ایم جی آر کو دیکھ لو، تم بھی چاہے تو سیاست میں اترو اور تم جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ جاؤ تم پاکستان، وہ لفظ کو نکال سکتے ہو۔ تم اگر سے کہو گے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم اگر سے کہو گے کہ میں اللہ کے لیے صدیق اکبر کی طرح ٹھہر جاؤں گا، وہ شان خدا ہے، تمہاری مدد چاروں طرف سے آئے گی۔ اگر سے تم بزدلوں کی طرح جو ہے گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا کی باتیں کرو گے تو پھر تمہاری اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہندوستان کے آج بھی وقت ہے، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ ان کو۔ ان سے پوچھو اگر سے پاکستان مسلمان چلے جائے تو پھر یہ یورپ میں کیوں آ رہا ہے؟ یہ تو ہماری علی کتاب ہے، ان کے تو کتابیں نہیں ہوتے نا۔ یہ تو ہمارے پیغمبر ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جو یہودیت ہے اور کرسچینٹی ہے، یہ تو ہمارے پیغمبر ہے نا۔ ہم تو یہی مان کے جیتے ہیں نا، ہم ان کا ہی جو ہے نام لیتے ہیں نا قرآن کے اندر، ان کے تو نہیں ہے ہندوؤں کے، تو پھر یہ کیوں آئی یورپ میں؟ پوچھو۔ اگر یہ مڈل ایسٹ سے یا یورپ سے یا پھر یہاں تک کہ گیانا ویسٹ انڈیز سے بھی، اگر افریقہ سے بھی نکال دے، یوگنڈا جیسا نکال دے، پورے ہندوؤں کو جو ہے وہاں پھر ہندوستان میں بھر دے، جگہ نہیں ملے گی تم کو کہیں اور جانے کی، کیونکہ چائنا تو چلا گیا تمہارے ہاتھ سے، ملیشیا انڈونیشیا بھی چلے گا تمہارے ہاتھ سے، مالی چلے گا، سری لنکا چلے گا، بھوٹان چلے گا، تمہاری تبت چلے گا، ہر چیز چلے گی تمہاری۔ خوش میں آؤ مسلمان، اپنے حق کو لڑنے کا طریقہ ہے اللہ کے سوا معبود نہیں۔ پیغام پہنچاؤ محبت سے، پیار سے۔ کبھی کوئی کچھ کہتا ہے تو صبر کر لو، مگر دین حق پہ اگر کوئی تمہارے حملہ کرتا ہے تو ڈٹ کے سامنے ٹھہر جاؤ، انشاءاللہ کامیابی تمہاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔